جو عبادت کسی مندر مسجد کسی عبادت میں وہ لذت وہ سکون نہیں میسر جو آپ کو ایک انسان کی نیوٹرل کی مدد اور خدمت کر کے جو راحت سکون راحت ملتی ہے، یقیناً ایسا ہی۔ تو وہ ایک ایسا لطف ہے جو کہ میں چاہوں گا کہ میرے بچے بھی اسی سے لطف انداز ہوں، اور آپ جیسے اللہ تبارک کے پیارے دوست بھی، کیونکہ بڑا مزہ ہے آخرت کو جب آپ یاد رکھیں گے، آخرت کی تیاری کریں گے، دین دنیا آپ کے لیے آسان اور نعمتوں سے بھرا مل جائے گا۔ بے شک ایسا ہی۔ کرونا وبا میں ایک دفعہ جب کر کے سروے آیا تو یہ اسپرے وغیرہ سینیٹائزر مارک، تو بچے میرے رونے لگ گئے گھر پہ کہ ابو آپ تو کر کے آئے وہ کرونا تو چپک گیا آپ کو، تو آپ وہ مر رہے تھے فرسٹ ٹائم ایسے ہی۔ جی مجھے اس ٹائم تھوڑا خوف آیا، میں نے بولا یار صحیح کہہ رہے ہیں بچے سے۔ پھر جب میں نے درد دیکھا یار لگنے کو تو مجھے بھی لگ سکتی ہے، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، میں جس چیز سے نفرت کر رہا ہوں کن فایا کن، اس کے حکم سے تو سب کچھ یہ ہو۔ اور میں نے کہا نہیں ڈرو نہ اس کا، میں نے اس کا دل سے خوف نکال دیا کہ یہی بیماری میں ڈر رہا ہوں مجھے لگ گئی تو میں کیا کروں گا، میں مارکیٹ میں اتر گیا۔ اللہ تبارک نے مجھے ریسکیو بھی کرائے مریض، میں نے ان کو حوصلے بھی دیے ساری چیزیں۔ تو اس دن مجھے خوف آیا، اپنے بچوں کی سوچ آئی۔ دوسرا جب میرے اوپر حملہ ہوا تو میں نے کہا یار یہ باپ بند ہو جائے گا خدمت کا، میں افسوس ہوگا مجھے کہ اس پلیٹ فارم پہ نہیں پہنچا تھا جو میرے بچے دن رات خلق خدا کی رحمتوں سے اور ان کی خدمت سے مالا مال ہو رہے ہیں، ان کی یہ کر کے سکون کی موت اللہ سے مانگی میں نے، مجھے اور حوصلہ ملا، اتنا جذبہ میرا بڑھا کہ میرے ارادے مزید پختہ ہو گیا کہ جو اپنی زندگی وقف کر دینی ہے تو وہ اللہ تبارک کے نیپوں کی آسانی کے لیے ڈٹ جانا ہے موقف پہ، کیونکہ آپ کو کسی کام کے لیے بنایا گیا ہے۔ اللہ تبارک ہمیں مرغا بنا دیتا، شتر مرغ بنا دیتا، بالکل ایسا ہی، آپ نے بالکل صحیح کہا، ہمیں انسان اشرف بنانے کا مخلوق مقصد ہے، بنانے کا کوئی مقصد ضرور ہے، بے شک ایسا ہی ہے، 100% درست۔ تو ہم دین سے دوری نہ کریں، وہی ہمارا رہنما ہے۔ بالکل صحیح۔ لیڈر ہم اور تلاش نہ کریں، ہم پیارے رسول اکرم کا خاکہ سامنے رکھ کے چلیں، واہ واہ واہ، کیا اچھی بات، ہمارے لیے آسان ہے۔ ویری گڈ، بہت اچھی بات۔ آج ہم ہیں، کل کو ہم پروگرام میں نہیں ہوں گے، یہاں کوئی اور کوئی بیٹھا اور ہوگا۔ ہوگا۔ جو ہمارے یہ الفاظ ہیں یہ اگر کسی کی رہنمائی کر سکتے ہیں تو یہ تا حیات آپ کا رہتی دنیا تک آخرت تک آپ کی نیکی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ تو میں تمام دیکھنے والے دوستوں کو کہوں گا کہ مسجد بنا دیں، ایک اینٹ لگا دیں مسجد میں، پانی کا نل لگوا دیں، قرآن کریم رکھوا دیں، آپ کسی ایک کو ہنر مند کسی کا قرضہ اتار دیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو وہ سودے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ ہو رہے ہیں، اور آپ کا ہم درجات بھی چاہتے ہیں، حوریں بھی چاہتے ہیں، تو سارا کچھ اس کے بعد کام ایک بھی نہیں کرنا، نہ فرض ادا کرنے، حقوق العباد بھی نہیں کرنی، نماز بھی نہیں پڑھنی، اللہ معاف کرے گا، بچائے گا، اللہ نے تو بچانا ہے، اللہ نے ٹھیکہ نہیں لے رکھا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ وہ کہتا ہے مجھ سے مانگو، میرے سے گفتگو کرو، میرے سے گڑ گڑاؤ، میرے سے لاڈ کرو، میں نے تمہیں اپنے لیے بنایا ہے، تم ادھر جھکے ہوئے ہو، وہ مجھ سے مانگتا ہے۔ بالکل ایسا ہی۔ تو اللہ تعالیٰ سے اکیلے میں گنگنانا چاہیے، اس سے گفتگو۔ میں آج یاسر صاحب سے ملا، K20 ٹی وی چینل نے میرے لیے آسانیاں پیدا کری، یا اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ تو اس طریقے کی گفتگو آپ اللہ سے جب کریں گے تو اللہ تمہاری رہنمائی کرتا چلا جائے۔ بے شک ایسا ہی۔ 100 سال کے ہو جاؤ، 5000 سال کے ہو جاؤ، اگر آپ کو چاہیے محمد عربی رسول اکرم کا دیدار اور اللہ تعالیٰ کا ملاقات، تو آپ انسانیت کی خدمت پہ لگ جائیں، اپنے بچوں کو بھی لگا دیں۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ایسا ہی آپ نے بالکل تو آپ کے بچے کو سکھا گئے یہ نیکی کرتے رہیں گے، کسی اور کو لگا دیں گے تو یہ آپ کا جو پیچھے چھوڑ آئے ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے اس کا بھی پتہ ہے۔ وہ یہی چیزیں ہیں جو ہم چھوڑ جانی چاہیے، اور یہ اللہ کی دین ہے، اللہ نے دیے، اللہ مجھ سے لے لیتا، کئی ثانیے ہوئے، تو جب اس نے دیا ہے مجھے تو میں نے علی کو کہا کہ علی لیگل فورم کی بڑا فقدان ہے، بڑے لوگ پریشان آ رہے ہیں، تم لیگل فورم جوائن کرو، لوگوں کو قانونی پیچیدگیوں سے نکالو، فری آف کاسٹ۔ بالکل ٹھیک ہے بٹی صاحب، اب وقت میرے پاس کیونکہ محدود ہے، اور میں آخر میں چاہوں گا یہ کہ میں پہلے ایک پیغام جو ہے وہ بچوں سے لوں، اس کے بعد پھر آپ سے جو ہے وہ پیغام لوں۔ علی سبحان، یہ بتائیے کہ کیا پیغام نوجوان نسل کے لیے ہونا چاہیے؟ ویسے تو ساری گفتگو ہی ایک بڑا اچھا خوبصورت میسج ہے، لیکن آخر میں اگر اپنی عمر کے یا اپنے سے بڑے بھی جو لوگ ہیں ان کو کیا میسج دینا چاہوں گا؟ میں اگین ریپیٹ کرنا چاہوں گا، میرا جو میسیج ہے نوجوان نسل سے، آج کل جتنی بھی نوجوان نسل ہے ساری اپنے دائرے سے باہر ہے، بالکل آؤٹ آف وے جا رہی ہے، بالکل بالکل ایسا ہی۔
تو میرے ان سے کہنا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ مخلص ہو جائیں، اور یہ جتنے بھی اپنے چکر ہیں یہ سارے چھوڑ کے اپنے والدین کے ساتھ مخلص ہو بہت جائیں. اچھی بات ہے، ویری گڈ. فرسٹ میسیج میرا یہ ہے. اور سیکنڈ میسیج میرا یہ ہے کہ میں پہلے بھی ریپیٹ کر چکا ہوں اپنا میسیج، کہ چھوڑ دو سیویاں لے کے بھاگنا سرکاری بہت نوکری اچھی کے بات پیچھے. ہے. اپنے آپ کو اس قابل بناؤ، اپنے آپ کو اس قابل بناؤ کہ وہ خود آپ کے پاس لوگ چل کے آئیں کہ یہ ہمارے کو کرنا ہے، ویری گڈ. نہ کہ آپ کسی کے پاس جاؤ کہ میں نے یہ کرنا ہے. بہت اچھی بات ہے. کائنات، کیا میسج ہونا چاہیے بچوں کے لیے اپنی عمر کے جو آپ کے برابر لوگ ہیں، خواتین ہیں، کیا میسج دیں گے ان کو؟ میں چاہوں گی میری جو بہنیں ہیں ان کو کہ اپنے گھر والوں، اپنے ماں باپ کو دھوکے میں نہ کے اپنے کریٹیریا میں رہیں، اور اپنے مطلب اپنا جو فوکس ہے، جو آپ کا پروجیکٹ ہے اس پہ فوکس کریں، نہ کہ ادھر ادھر کی چیزوں میں. پہلا میسج یہ دینا چاہوں گی. دوسرا میسج یہ دینا چاہوں گی کہ جو ہے فلاحی کاموں میں آ جائیں. بہت اچھی بات ہے، بہت انسانیت اچھا کی خدمت میسج ہے، کریں. سب سے زیادہ ضروری ہے. بھٹی صاحب، آخر میں آپ کا میسج. جی. میرے تمام دیکھنے والے حضرات سے گزارش ہے کہ خدا را اپنی زندگیاں اللہ تبارک کے بتائے ہوئے رستوں پہ وقف کر دو. بہت خوب. دین کو اپنا جز بنا لو، اسلام سے دوری اختیار نہ کرو، قرآن کریم کی رہنمائی حاصل کرو، کلمہ کریم درست کر لو. ملا سے پوچھ لو، صحیح کلمہ نہیں پڑھ سکتے، غسل کرنے کا طریقہ کار نہیں ہے، شرم محسوس ہوتا ہے. تو ہمیں اذان کا بھی پتہ ہونا چاہیے، کلموں کا بھی پتہ ہونا چاہیے، اور نماز کا بھی پتہ ہونا چاہیے، پاکیزگی کا. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ہم گھر میں آج ہی بلا کے سب کو کلمہ پوچھنا اور سننا شروع کر دے بندہ، تو بہت سارے اس میں. تو یہ گھر میں آج ہی بلا کے تمام بہن بھائیوں کو بولے بھائی مجھے نہانے کا طریقہ کار بتا دیجئے اور مجھے کلمہ سنا دیجئے. تو وہ سامنے نظر آ جائے گا جو بھی فال ہے اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. کلمہ آپ کی جب بہتر ہوں گی، ایمان مضبوط ہوگا، کلیئر ہوگا، اچھا ایک ڈیولپ ہوگا. کلمہ درست کروائیے اپنے گھر. بہت بہت بڑے خوبصورت پیغام تینوں کی جانب سے، تینوں مہمانوں کی جانب سے. بڑی خوبصورت باتیں انہوں نے کی ہیں، اور ماشاءاللہ عزائم بہت زیادہ نیک ہیں، بڑے عزائم ہیں. تو اللہ سے دعا ہے باری تعالیٰ سے کہ ان کو مقاصد میں کامیاب کرے اور ثابت قدم رکھے. سب میں زیادہ ضروری ہے. علی سبحان بھٹی، آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا. کائنات بھٹی، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا، اور نذیر احمد بھٹی صاحب کا، تینوں معزز مہمانوں کا کہ وہ یہاں پہ تشریف لائے اور انہوں نے بڑی سراسر گفتگو کی ہے. سمجھنے کی بات ہے. خاص طور پہ بچوں کو دیکھ کر بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ اس عمر میں بچوں کو پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا کرنے کی ضرورت ہے. دو باتیں انہوں نے بڑی اہم کہی ہیں بچوں کو، دونوں کی انہوں نے نشاندہی کی آج کل کے بچوں کو کہ اپنے جو یہ دائرہ ہے جس کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو محدود کر رکھا ہے، اس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے، اور اپنے ارد گرد کے ماحول کے اوپر بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے. یہی پیغام ان والدین کے لیے بھی ہے کہ جو بچوں کی پرورش کر رہے ہیں ان کو انہوں نے اس دنیاوی چیزوں کے اندر، مادی چیزوں کے اندر الجھا دیا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس سے باہر نہیں نکل پا رہے. اور جب وہ اس سے باہر نہیں نکلیں گے تو پھر دوسروں کے بارے میں نہیں سوچیں گے. یہ سب سے بڑا مسئلہ اس معاشرے کا ہے کہ ہر شخص صرف اپنے بارے میں سوچ رہا ہے. یقیناً تھوڑے لوگ ضرور ہیں، تاہم ضرورت اس امر کی ہے کہ جو کل معاشرہ ہے وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرے. نوجوان نسل کے اوپر خاص طور پہ زیادہ ذمہ داری ہے. میں ان کو اس لیے قصوروار نہیں ٹھہراتا کیونکہ ہم نے جو تربیت کی ہے، جو کچھ ہم ان کو مہیا کر رہے ہیں، جو مہیا ان کو ہم نے چیزیں کی ہیں، اس کے بعد وہ اس حد تک ہی محدود ہو کر رہ گئے ہیں. ان کو ذرا باہر نکلنے دیں، چیزیں سیکھنے دیں، اور اپنی ذات کے علاوہ کسی اور کے لیے کیا کچھ کرنا ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ سوچنے دیں. اور اگر یہ سب کچھ ہوگا تو پھر ہمیں ایک مثالی معاشرہ نظر آئے گا. تینوں مہمانوں کا شکریہ. ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے، بریک کے بعد دوسرے سیگمنٹ کی طرف جائیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.